اثرات ہے، جنات ہے، تعویذ ہے، گنڈا ہے، کاروبار بند کیا گیا ہے، لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یہ تمام کے تمام ظنون فاسدہ، خیالات اور اوہام قاصدہ باطلہ بے حقیقت باتیں۔ عالموں کا فرض ہے کہ ان کا رد کر لے ممبر سے، مخلوق کو مخلوق کے بندھن سے باہر نکالے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن ضرر نہیں دیتے، یقیناً ضرر رساں مخلوق ہے۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تعویذ اور گنڈے نہیں ہوتے، جیسے گولیاں چلتی ہے اس طرح تعویذ بھی چلتے ہیں، مگر اس میں حقیقت 1 یا 2% ہے، 97 اور 98% بطلان ہے، فسق و فجور ہے، ایمان کی کمی۔ اسلام میں نجوم، کہن، رمل، عدد، جعفر، ہنسا، اس سب کو کیوں ختم کر دیا؟ یہ اپنی جگہ علوم تھے، اس کے قواعد ضوابط موجود ہے اور اس کے فوائد و نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس سے عقیدے کو نقصان پہنچتا تھا تو اسلام نے اس کا کوئی احترام نہیں کیا، اتار دیا لائن سے اور فرمایا یہ بیکار باتیں ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان والے چیزیں اور گمان والے کام اسلام میں نہیں چل سکتے۔ ایک قاعدہ درمیان میں یاد رکھیں، سحر و عصب اور سفل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خوفزدہ ہوتا ہے اس کو جلدی ہو جائے گا، اور جو دلیر ہوتا ہے بہت مشکل سے وہ پکڑ میں آئے گا۔ کیوں؟ خوفزدہ آدمی عقیدے کا کمزور ہوتا ہے اور جری آدمی عقیدے کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو جادو اور سحر کے قواعد میں لکھا ہوا ہے کہ اس علم سے بزدل کو فائدہ ہو، نقصان جلدی پہنچ جائے گا، اور موحد اور متبع سنت دیر تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ کبھی بھی کمزور نظریے کی حمایت نہ کرو۔ آپ کو لوگ کہیں گے یہ رضی اثرات ہے، آپ نہیں پوچھتے کیسے پتہ چل گیا؟ بس کھانا کھا کے طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے، بچوں میں اور گھر میں اختلافات ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے برکت والا کوئی کام کیا ہے؟ کتنے سال سے کاروبار ہے؟ وہ کہے گا 10 سال سے، 20 سال سے۔ کہ 20 سال میں آج تک کتنی گائے کٹوائی اللہ کے نام پر فقراء مساکین کے لیے؟ جب وہ کہے کہ ایک بھی نہیں، تو آپ کہے کہ یہ تو آپ نے خود شیاطین کو دعوت دی ہے، نحوست پیدا ہو رہی ہے۔ جب آدمی مال کمائے اور خرچ نہ کرے، نحوست ہے، بدبختی ہے۔ اور جب وہ یہ کہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو آپ کہے کہ گھر میں آپ نے کتنے دن، سال میں کتنی مرتبہ دسترخوان بچھا کے دوستوں کو، احباب کو بلا کے کیا میرے ساتھ آج کھانا کھا لیں۔ وہ ان باتوں کو سمجھے گا بھی نہیں، وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے ان کی قمیص ناپ لی۔ قمیص کا یہ قاعدہ ہے، صحیح صحت مند آدمی کبھی جتنی دفعہ ناپیں گے اس میں فرق آئے گا، فرق آئے گا۔ یہ قمیص ناپنے والے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو وہم میں ڈالنے کے لیے، خیال میں ڈالنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ افسوس کہ ممبر اور محراب سے دین بیان نہیں ہوتا۔ سر میں درد ہوا تو وہاں دفتر سے کوئی نوٹس ملا یا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اثرات ہیں، جادو ہو گیا ہے، اثرات ہیں۔ اور کسی کے گھر کے سامنے کوئی مرغی کا چمڑا کسی نے گرایا یا ویسے ہی ہوا چمڑا آ گیا جی، بس کسی جس کے ہاتھ عامل کذاب و نشر، کائنات کے اندر جتنے جن اور سحر کے عامل جھوٹے، شاید ایسا شیطان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص ان کو تمیز دکھاتا، اثرات ہے۔ اور خواتین جو گھروں میں بیٹھی ان کا تو کوئی کام ہی نہیں سوائے اثرات قبول کرنے کی۔ اگر آپ نے ان کو کہا کہ واقعی بہت بڑا جادو ہے اور آپ ابھی تک زندہ کیسے ہیں، تو وہ کہے گی بس بزرگوں کا صدقہ ہے۔ جھوٹ، اور جھوٹ کی تصدیق کے لیے بھی جھوٹ چاہیے ان کو۔ اور اگر آپ نے کہا کہ 500 نمازوں کی پابندی کرو، پاک صاف رہو، حلال و حرام میں فرق کرو، کیا اثرات ہیں؟ جادوگر کے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں خدا نے کیا دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عالم جانتا ہی نہیں۔ وہ حکیم اجمل خان کے زمانے میں ایک شخص گھومتا پھرتا تھا اور وہ کہتا تھا میرے سر پر پانی کا مٹکا ہے۔
تو جس حکیم اور طبیب کے پاس آ جاتا کہ میرے سر پر ہوگا جب پاگل ہے دماغ خراب ہے. حکیم اجمل خان تو اللہ رب العالمین نے واقعی حکمت کی دولت سے نوازا تھا. جب ان کے پاس وہ آیا کہ حکیم صاحب میرے سر پر پانی کا مٹکا ہے اور میری گردن تھک گئی, مر گیا, کوئی اتار نہیں سکتا. حکیم صاحب نے دیکھ کے کہا کہ واقعی مٹکا تو بہت بڑا ہے, لیکن اس کے اتارنے کا میرے پاس آج کوئی نظام نہیں ہے. کل انتظام کروں گا اور 10 بجے میری کلینک میں آپ داخل ہوں گے. اگر 5 منٹ پہلے آئے تو میں نہیں چھوڑوں گا, نہیں علاج کروں گا, اور اگر 5 منٹ بعد اگر نہیں میں گھڑی کو دیکھوں گا سیکنڈوں کے اعتبار سے. کہا اتنے سال سے آپ پریشان ہیں تو ایک دن رات میرے لیے گزار لے. بہت اچھا, بڑا خوش ہو گیا کہ چلو شکر ہے کہ حکیم صاحب کو مٹ کا نظر تو آ گیا. آج تک تو کسی حکیم ڈاکٹر کو نظر ہی نہیں آیا. حکیم صاحب نے کہا کہ مٹ کا بہت بڑا ہے اور اس کو توڑنا پڑے گا. اگلے دن جب وہ 10 بجے کے قریب حکیم صاحب کی کلینک میں داخل ہو رہا تھا تو حکیم صاحب نے اوپر پانی کا ایک مٹکا رکھا تھا اور اپنے خاص خادم کو سمجھایا تھا کہ جیسے یہ گزر رہے ہیں نا تو فوراً نیچے پھینکو. تو وہ نیچے گر گئے اور ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. تو حکیم صاحب کا نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دیکھو یہی مٹکا تھا جو میرے سر پر 50 سال سے پڑا ہوا تھا اور میں بھی بس اس کے بعد وہ صحت مند ہو گئی. اس کا انکار نہیں ہے کہ سحر بھی ہوتا ہے, آسیب بھی ہوتا ہے, جادو بھی ہوتا ہے, اس کے خطرات بھی پیش آتے بلا شبہ, لیکن اس کا استعمال اور اصل منظر 5% ہے اور اس سلسلے میں دروغ اور جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ 90% ہے. عاملین کی ویسے دکانیں چلتی. ایک عامل سے میں نے پوچھا آپ کے پاس کوئی کمال ہے؟ اس نے کہا آپ میرا استاد ہے کیا جھوٹ بولوں, کوئی کمال نہیں, کمس اندازے ہیں اور اسی سے ہمارا کام چل رہا ہے. کسی کو کہتے ہیں جی بیوی کی طرف سے آپ پر تعویذ ہوئے ہیں, کسی کو کہتے ہیں دفتر والوں کی طرف, کسی سے تھوڑی بہت ناچاقی چلتی رہتی. استغفر اللہ, نسألہ السلام والعافیہ. میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے اتنا, اور اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکار ہے. میں نے کل فجر کے بعد گفتگو میں دعا سے پہلے یہ بات کہی کہ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شیڈول دیا ہے نا عملیات کا, آپ نے کبھی غور فرمایا کیا شیڈول ہے؟ سویرے اٹھنا ہے اور 2 طریقے ہیں. ایک تہجد کے لیے اٹھنا, اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو فجر کے لیے تو اٹھنا فرض ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو کہ نماز فجر بر وقت پڑھنا اور اس کے لیے اٹھنا اور تیاری کرنا اور نیند چھوڑ دینا یہ فرض ہے. اس میں غفلت فرضوں کے خلاف غفلت ہے اور فرض چھوڑنے کا عظیم گناہ دن کے شروع سے شروع ہو جاتا ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.